مجھے یہ بتائیے کہ فلسطین کے مسلمان کون ہیں؟ کہ دیوبندی وہابی ساری دنیا ان کے لیے دعا کر رہی ہے. غزہ کے مسلمانوں کے لیے روزانہ ہر مسجد کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں, یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہم بھی ہر ویڈیو میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ, ہر مسجد کے اندر, چاہے وہ کسی کی بھی مساجد, کوئی سی بھی عقیدے والوں کی مسجد. محترم دوستو, بزرگوں, بچوں, بھائیو بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے, تینوں دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے, خصوصیت کے ساتھ غزہ کے مسلمانوں کی اور ہلدوانی کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے, ان سب کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ خاص کر ہمارے ملک ہندوستان کا ماحول کیسا چل رہا ہے, کس طرح مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. جی ہاں, بے شک یہ زمانہ جانتا ہے, یہ دنیا جانتی ہے, سارا ہندوستان جانتا ہے, ہر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں پر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے. تو اس پر ایک میں نے پیغام دینے کی کوشش کی تھی. کل انسٹاگرام پر میں نے ایک پوسٹ کی تھی. میں نے کہا تھا کہ امام 4 ہیں, چاروں امام برحق ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام حنبل, امام شافعی, چاروں امام, چاروں برحق. اب ان چاروں کا نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے, انداز الگ ہے. کوئی رفع کرتا ہے, کوئی کسی طرح سے نماز پڑھتا ہے. تو اس میں نے پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, بے شک اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. اچھا جا رہا ہے ہماری ٹوپی دیکھ کر, ہم کو مارا جا رہا ہے مسلمان جان کر, ہم کو مارا جا رہا ہے کہ معروف جان کر, ہم کو مارا جا عمران جان کر, رضوان جان کر. ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے, اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ دیوبندی ہے, کہ بہاوی ہے, کہ بریلوی ہے, کہ سنی ہے. اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے, اس لیے مارا جا رہا ہے کہ مسلمان جان کر. جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرے عبادت. مت کہو کسی کو قبر پوج جا, مت کہو. وہ رب جانتا, رب کو میدان محشر میں وہ رب سب سے حساب لے لے گا. کس نے قبر کی پوجا کی, کس نے قبر کی عبادت کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. مت کہو کسی کو قبر پجوا. جو کرتا ہے اسے کرنے دو, اصلاح کرنی چاہیے, اصلاح کریں. کرتے ہیں ہم, ہمارے علماء کرتے ہیں اصلاح, لیکن جس کے سمجھ میں نہیں آتا نا, وہ نہ آئے سمجھ میں, اس کے سمجھانے کا کام ہے. بے شک اصلاح کرنی چاہیے, اور لیکن یہ والی باتیں بند کر دو. جس کو جو اچھا لگتا ہے اس راستے پر چلے, جس کو جو اچھا لگتا ہے اس امام کی پیروی کرے. 4 امام ہیں, چاروں برحق ہیں, جس کو جو اچھا لگتا ہے. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی. تو میرا اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینے کا مقصد یہ تھا, میرے عزیزو, اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. بے شک جس کو جو بندہ جس عقائد کا ہے, جس بھی عقائد کا ہے, اب کوئی چاہے جس عقیدے کا ہو, کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا ہو, اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ سنی, دیوبندی, وہابی. تو میں نے اس طرح کا پیغام دینے کی کوشش کی تھی, لیکن لوگوں نے میرے انسٹاگرام پر اس طرح کی کمنٹس کی, لوگوں نے کہ حضرت ہم تو آپ کی ویڈیو دیکھا کرتے تھے سوال جواب کی, آپ کو تو بڑا اچھا سمجھتے تھے, آپ تو سلے کلی نکلے, آپ تو وہابی لگ رہے ہیں, آپ تو ایسا ہے اور ویسا ہے, برا ویسا ہے. ارے بغیر تو میں نے کیا کہا, اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. لیکن یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ظاہری طور پر ظاہر مت کرو کہ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں. مسلمان, ہمیں مارا جا رہا ہے ہماری داڑھی دیکھ کر, ہمیں مارا جا رہا ہے ہماری ٹوپی دیکھ کر, ہمیں مارا جا رہا ہے ہمارے چہروں کو, ہمیں مسلمان جان کر. اس لیے مارا جا رہا ہے. کیوں دکھانا چاہتے ہو کہ ہم بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں دکھانا چاہ رہے ہو ہیں؟ اچھا ایک چیز اور بتاؤ مجھے اس پر, فلسطین کے مسلمان کون ہیں؟ فلسطین کے مسلمان دیوبندی ہیں, فلسطین کے مسلمان بریلوی ہیں, فلسطین کے مسلمان اہل حدیث ہیں, وہابی ہیں. عقیدے کی بات ہے. پھر میں کہوں گا اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. میرا نام معروف رضا خان. آپ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نا سلے کلی ہو اور یہ ہو وہ ہو, وہابی ہو, میرا نام معروف رضا خان. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مرید ہوں. الحمدللہ بڑا اللہ کا فضل ہے. اور سب سے پہلی چیز حضور کا امتی ہوں, میں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں, میں کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا. میرا کہنے کا مطلب آپ سمجھ جائیں میں کہاں بات کر رہا ہوں. بہت بری حالات ہیں دوستو, مسلمانوں کے بڑے بری حالات ہیں. فلسطین ہی بنا اس وقت تو غزہ کے جیسے حالات ہیں مسلمانوں کے. ہلدوانی کے مسلمان جو ہیں, ہلدوانی کے مسلمانوں نے, جو جاہلوں نے جو بدتمیزی کی, پتھر بازی کی, انہوں نے کی, اس کی ہم بھی نندا کرتے ہیں جو بھی ہنسا ہوئی ہے ہلدوانی کے اندر. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اتنے برے حالات ہیں, جنہوں نے کی غلطی انہوں نے کی, لیکن وہاں پر سارے قصوروار نہیں ہیں.
وہاں سے ویڈیو آ رہی ہے, پترکاروں کے ذریعے ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں, وہاں پر عورتیں بچوں کو لے کر کے ایسے رو رہی ہیں, وہاں پر ایسے رو رہی ہیں, کہہ رہی ہیں ہمارے بچے بھوکے ہیں, ہمارے آدمی کو مارا, پولیس نے مارا اور مار کے ڈال کر گاڑی میں لے گئی, اس طرح سے بول رہی ہیں. اور وہ کیا کریں بتاؤ یار, بتاؤ, روزانہ کمانے کھانے والے وہ لوگ, روزانہ کمانے والے, روزانہ راشن لانے والے, 1-1 کلو چاول ڈیلی لیتے ہیں دکانوں سے, وہ 1-1 کلو چاول ڈیلی لینے والے غریب لوگ, روزانہ کمانا, روزانہ کنواں کھود کر کے پانی پینا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا عزیز, اور سب سے پہلے چیز تو ہلدوانی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مفتی سلمان عزیز صاحب کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے میں میری بات نے دوسرا رخ لے لیا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ فلسطین کے مسلمان کون ہیں؟ کہ دیوبندی وہابی ساری دنیا ان کے لیے دعا کر رہی ہے, غزہ کے مسلمانوں کے لیے روزانہ ہر مسجد کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں, یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہم بھی ہر ویڈیو میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ, ہر مسجد کے اندر, چاہے وہ کسی کی بھی مساجد, کوئی سی بھی عقیدے والوں کی مسجد ہو, وہ ہر مسجد میں دعا کرتے ہیں امام, یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. کون ہے فلسطین کے مسلمان؟ کوئی یہاں پہ نماز پڑھتا ہے, کوئی یہاں پہ نماز پڑھتا, طریقے سے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, تو کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے وہاں پہ. تو میرا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. اور اس طریقے کی بات آئی تھی کہ کمنٹ کر رہے تھے گستاخ رسول, گستاخ رسول. ارے بھائی, گستاخ رسول تو کبھی بھی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا. گستاخ رسول کے لیے میں نے ایسا کیا بولا؟ گستاخ رسول کون ہوتا ہے بھیا؟ کون کر رہا ہے گستاخ رسول کی شان میں؟ جو گستاخ رسول ہوگا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے, ہم اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے, خصوصیت کے ساتھ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ہلدوانی کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ان کے مکانوں کی حفاظت فرمائے, اور وہاں پر جو مصیبت جو آئی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد جلد اس مصیبت کو دور فرمائے. مفتی سلمان عزیز صاحب کی حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.